معاذ اللہ جب آپ گئے ہیں طائف تو سرداروں سے ملے، 3 بھائی تھے، دعوت دی، حرامیوں نے قبول ہی نہیں کی، انکار کر دیا، اور ایک نے انکار کرنے کا بھی کیسا جواز ڈھونڈا، کہنے لگا اور تو یار اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو تیرے ساتھ بحث کرتے ہو مجھے ڈر ہے مجھ پر عذاب آ جائے گا، اور اگر تو جھوٹا تو تیرے ساتھ بات کی ضرورت ہی نہیں، جان چھڑا لی، سچا ہے تو بات کرنے میں ڈر ہے اور اگر جھوٹا ہے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے پھر بہت کہا کہ اگر تم نے نہیں سنی میری بات تو کم از کم عام لوگوں تک مجھے اپنی بات پہنچانے دو، مزاحمت نہ کرنا۔ یہ بھی نہیں مان، صبح ہی آپ بازاروں میں نکلے کہ لوگوں کو بات سنائیں، جھولیاں بھر لی لوگوں نے پتھروں سے، یار بالکل آپ کو زخمی کر دیا، لوگ بے ہوش ہو کر کے، وہ حضرت زید ساتھ نہ ہوتے، وہ گدھے پر سوار کر کے آپ کو لے کر باہر جا کر ایک باغ میں لٹایا تو کیا انجام ہوتا۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احد کے دن سے زیادہ خطرناک دن بھی آپ کو پیش آیا؟ اس دن آپ کا سر مبارک زخمی ہوا دندان سے، آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن تو کوئی بھی نہیں تھا، سب سے برا دن تو میری زندگی میں جو ہے وہ طائف کا دن تھا، جب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں آسمان پر ہوں، یہ زمین بے ہوش، یہ زید ہی لے گیا اور اسے جا کر انگوروں کے ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ اب اللہ نے سبب بنایا کہ وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ مومن ہو گیا جس کی قسمت میں تھا، باغ والے نہیں ہوئے، وہ بھی مکے کے سردار ہی تھے، مگر ان کا ملازم تھا جو عداس، وہ عیسائی تھا، نینوا سے آیا تھا عراق سے، وہ ایمان لیا، اس کو انہوں نے ترس کھا کر کہا یار ہے ہماری برادری کے عتبہ اور شیبہ کا ہی باغ تھا، تو آئیے تھوڑے سے انگور لے جا نچوڑ کرنا اس کو رس پلا، کیا حال ہوا ہے۔ تو اس نے جب لا کر آپ کو دیا، آپ تھوڑا ہوش میں آ گئے تھے تو آپ نے بسم اللہ کر دی، تو اس عداس نے کہا کہ اس زمین میں مجھے مدت ہو گئی رہتے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرتا، آپ نے یہ کلمہ کہا، میں نے تو اپنے آقا جو ہے ان سے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس نے پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ آپ کا کیسے بھائی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی میری طرح اللہ کا پیغمبر تھا اور لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اس لیے وہ میرا بھائی تھا، میں اس کو جانتا۔ اس نے اسی وقت آپ کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چومے۔ ظالم جو تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے واپس کیا تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو ترس کھا کر صرف برادری کا آدمی سمجھ کر کیا تھا یہ سلوک، تو وہ یہ کرنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تم لوگ ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے تمہاری مرضی، میں نے اس کو اللہ کا پیغمبر مانا۔ اب وہیں مسجد عداس چوتھائی صاحب اس کے نام پر بنی۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ جس دنیا والوں نے کیا تو یہی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ معمولی نہیں کہ میرا ساتھ وہ دے جو اپنی سلیب خود اٹھا سکتا ہے، اگر نہیں مرنے کے لیے تم میں جرت تو کیوں نام لیتے ہو، بزدلوں کا یہ راستہ نہیں۔